کیونکہ جب بندہ اصلاح چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی آ گیا۔ اچھا، میں یہ خارجی سے میری بات ہونے لگی تو میں نے پوچھا کہ یار یہ دیکھو آپ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام قرات کرے تم چپ کر جاؤ۔ تو میں نے کہا اور اصلاح چاہتا ہے، اصلاح کبھی ایسے نہیں ہو سکتی آپ کسی کو گالی دیں یا آپ کسی کو کافر کہیں، پھر آپ کسی کو خارجی کہیں، آپ طرح طرح کے برے لقب سے اس کو پکاریں اور پھر کہیں کہ میری یہ بات مان لو، تو اس طرح کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ قرآن میں آپ کا مقصد نہیں ہے، پھر آپ بار بار خارجی کہتے ہو اور پھر آگے چل کے پھر خارجی بھائی کہتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ خارجی بھی کہتے ہو اور خارجیوں کو اپنا بھائی بھی بنا دیا۔ تو یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی، خود ہی غور کریں اپنی اداؤں پر کہ آپ ایک شخص کو خارجی بھی کہتے ہیں اور پھر اس کو بھائی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے نہ خارجی کہنا ہے، نہ لانتی کہنا ہے، نہ کافر کہنا، کچھ نہیں کہنا، میرا مقصد ہے آپ تک یہ بات پہنچے اور آپ کی اصلاح۔ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی، کوئی بھی نماز، اور پھر اس نے اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فرمایا کہ اس کی نماز نامکمل ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو ایک شخص نے سوال کر لیا انا نکون وراء الامام، کہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا ابو ہریرہ نے؟ اقرأ بہا فی نفسک، اس کو پڑھو اپنے نفس میں، سورہ فاتحہ کو پھر بھی پڑھنا ہے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر۔ تو اس حدیث کو آپ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ معزز سامعین، آج ہم ایک اہم موضوع بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد احمد نقشبندی ہے، اس نے آدھے گھنٹے کے اندر نماز ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اگر وہ کوشش کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا رہا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہماری نماز سنت اور حدیث کے مطابق ہے، ان پر بھی اعتراضات کرتا رہا۔ یعنی جو انہوں نے ٹارگیٹ بنایا وہ اہل حدیث کو بنایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے، شروع میں کہتا ہے کہ ہمارا کوئی تانا زنی مقصد نہیں ہے، لیکن پوری تقریر کے اندر تقریباً اس نے 4 مرتبہ خارجی کے الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ خارجی یہ کہتے ہیں، خارجی حضرات یہ کہتے ہیں۔ آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تانا زنی آپ کا مقصد نہیں ہے، پھر آپ بار بار خارجی کہتے ہو اور پھر آگے چل کے پھر خارجی بھائی کہتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ خارجی بھی کہتے ہو اور خارجیوں کو اپنا بھائی بھی بنا دیا۔ تو یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی، خود ہی غور کریں اپنی اداؤں پر کہ آپ ایک شخص کو خارجی بھی کہتے ہیں اور پھر اس کو بھائی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے نہ خارجی کہنا ہے، نہ لانتی کہنا ہے، نہ کافر کہنا، کچھ نہیں کہنا، میرا مقصد ہے آپ تک یہ بات پہنچے اور آپ کی اصلاح ہو کہ آپ کس طرح ضعیف حدیث جمع کر کے، قول وغیرہ جمع کر کے اپنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور جو صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ اصلاح چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی آ گیا۔ اچھا، میں یہ خارجی سے میری بات ہونے لگی تو میں نے پوچھا کہ یار یہ دیکھو آپ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام قرات کرے تم چپ کر جاؤ۔ تو میں نے کہا اور اصلاح چاہتا ہے، اصلاح کبھی ایسے نہیں ہو سکتی آپ کسی کو گالی دیں یا آپ کسی کو کافر کہیں، پھر آپ کسی کو خارجی کہیں، آپ طرح طرح کے برے لقب سے اس کو پکاریں اور پھر کہیں کہ میری یہ بات مان لو، تو اس طرح کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اہل کتاب کے لیے جو یہود و نصارہ ہیں، دین کے سب سے بڑے دشمن، ان کے بارے میں فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی برا لفظ کہہ کے، کوئی برے لقب سے پکار کر ان کو پکارو، نہیں،
بلکہ کہا کہ آ جاؤ ہم گفتگو کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو آپ اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح کے انداز سے اصلاح نہیں ہوتی جو آپ کا انداز ہے۔ تو یہاں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، اس کلمے کی طرف آؤ، اس چیز کی طرف آؤ جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن و حدیث، اس کے مطابق انشاءاللہ آج بات ہوگی ہماری۔ تو میں وہ مسائل بیان کروں گا جس پر آپ نے اعتراض کیا اہل حدیث حضرات پر۔ تو سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کی، اور پھر نماز شروع کرتے وقت تکبیر کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے، ہاتھ باندھنے کے بعد، پہلے تو ہاتھ باندھنے کی بات کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ حضرت نے یہ اعتراض کیا، سردیاں ہوتی تھی اور اوپر چادریں لی ہوئی تھی، کیونکہ چادر کے اندر سے کانوں تک تو ہاتھ آنا ممکن نہیں ہوتا، کندھوں تک آتا ہے، تو اگر چادریں نہ ہوتی تو پھر صحابہ کرام کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرتے، اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور سنن دار قطنی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ثم رفع یدیہ حتی یحاذی ابہامیہ اذنیہ، رسول اللہ کے دو انگوٹھے آپ کے کانوں کے برابر آ جاتے، اور یہ حدیث کی سند بھی بالکل کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، اس کو اہل حدیث حضرات درست قرار دیتے ہیں اور کانوں تک درست قرار نہیں دیتے، حالانکہ صحیح طریقہ کندھوں تک نہیں ہے بلکہ کانوں تک ہے۔ تو یہ آپ نے کہاں سے بات نکال لی پتہ نہیں، کیونکہ اہل حدیث حضرات جتنے بھی ہیں الحمدللہ میں خود بھی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کاندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ احادیث کے اندر دونوں مسئلے آئے ہیں، اس میں اختلافی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے بڑے شد و مد کے ساتھ کہا کہ صرف کانوں تک اٹھانا ہے، کندھوں تک نہیں، تو پھر بہت ساری روایات کے آپ منکر نکلے، آپ نے بہت ساری روایات کا انکار کیا، اور ساتھ میں آپ نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ انہوں نے کہا میں سردیوں میں جب آیا تو لوگ چادریں اوڑھی ہوئی تھی، انہوں نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ صرف سیدنا وائل بن حجر کی روایت نہیں ہے، یہاں پر میں آپ کے سامنے سیدنا عمر کی روایت پیش کرتا ہوں جس سے آپ لوگ بھاگتے ہو۔ یہ ایسی روایت ہے جس سے ہر حنفی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ وقبل ان یرکع وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا آپ نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، کندھوں کے برابر، اور رکوع کرنے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ایسا کرتے، دونوں سجدوں کے درمیان ایسا نہیں کرتے۔ یہی روایت عبداللہ بن عمر سے بھی ہے اور دیگر صحابہ سے بھی ہے۔ یہی روایت ایک ایسی مضمون کی روایت سیدنا مالک بن حویرث سے بھی ہے صحیح مسلم کے اندر۔ تو اتنی روایات کو آپ چھوڑ کر آپ ایک ہی روایت کے پیچھے لگ گئے کہ کاندھوں تک اور کانوں تک ہی اٹھانا چاہیے، اور پھر آپ حضرات کانوں کو چھوتے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس صحیح دلیل نہیں ہے کہ کانوں کی لوگوں کو چھونا برابر کا ہے، حدیث میں ہم دونوں کے قائل ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے حوالے سے صحیح ترین احادیث کو چھوڑ کر ضعیف پیش کی جاتی ہیں۔ وائل بن حجر اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یدع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور ان کو ناف کے نیچے باندھتے۔ یہی طریقہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اس کی سند کی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کی۔ آپ فرماتے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، صحیح ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے۔ شیخ محمد قائم سندھی حنفی، ابن امیر الحاج حنفی، اللہ محمد حیات حنفی رحمہ اللہ، ان سب نے صحیح کہا اس حدیث کو، صحیح ابن خزیمہ کی۔ یہ کون ہے؟ حنفی حضرات ہیں۔ جو حدیث آپ نے بیان کی اس کے اندر جو تحت السرہ کے الفاظ ہیں، محدثین علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ قول ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ عینی حنفی شارح صحیح بخاری، ابن کمانی حنفی، محمد حیات سندھی حنفی، انہوں نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جس کے اندر تحت السرہ والے الفاظ ہیں، یعنی یہ تحت السرہ نہیں سمجھتے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر یہی حدیث
تحت السرہ والی جو آپ نے بیان کی اسی سند سے ہے، اس کے اندر تحت السرہ کے الفاظ موجود نہیں ہے، جس سے ثابت ہوا کہ اس حدیث کے اندر یہ راوی کا اضافہ ہے تحت السرہ، ان کا قول ہے نہ کہ حدیث کا حصہ ہے۔ جو صحیح حدیث ہے آپ نے اس کی وجہ سے چھوڑ دی اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت اور اس کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ سخت ضعیف ہے۔ عبد الرحمن بن اسحاق واسطی یہ ضعیف ہے، اور ان کو امام احمد ابو حاتم نے منکر الحدیث کہا ہے، اور امام بہقی نے متروک۔ جو صاحب علم ہیں، علم والے، وہ جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، حضرت احمد صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ منکر الحدیث کس کو کہتے ہیں، متروک کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کہا ہے محدثین نے اس راوی کے بارے میں، اور اسی سے سیدنا علی کی روایت ہے، تو پھر وہ بالاتفاق طور پر یہ راوی ضعیف ہے، یہ امام نووی نے کہا، تو پھر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث سخت ترین ضعیف ہے۔ تو اس سے آپ استدلال لیتے ہیں، اور جو صحیح حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ، آپ کے اپنوں نے بھی صحیح کہا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے رفع الیدین کے بات کی کہ رکوع سے جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اس پر اعتراض کیا آپ نے، اور روایت پیش کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی کی۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنن ترمذی کے اندر 257 نمبر، فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اور کیا تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھاؤں؟ کہ جی، تو فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، سوائے پہلی مرتبہ کہ آپ نے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے سنت کرتے ہیں، یہ بھی سنن ترمذی۔ اور اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، محدث دورہ، محدث وقت، کیا فرماتے ہیں؟ لم یثبت حدیث، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس پر بہت زیادہ کلام بھی ہے اس حدیث پر۔ اس کے علاوہ جو صحیح حدیث میں نے بیان کی صحیح مسلم کی، سیدنا عبداللہ بن عمر سے، سیدنا مالک بن حویرث سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ میں نے روایت ابھی شروع میں پڑھی ہے، وہ حدیث صحیح ترین ہے، اس کو چھوڑ کر آپ ضعیف کے پیچھے لگتے ہیں، اور جس پر کلام ہے اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترک رفع الیدین، یعنی رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہ کرنا، اس کے حوالے سے جتنی بھی روایتیں وہ رد کر دی گئی ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ ثابت ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر کلام ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے، اکثر ضعیف ہے۔ تو ضعیف کا سہارا لے کر آپ درست کو چھوڑ دیں اور پھر ہم کہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ بیچارے جو لا علم ہیں وہ تو آپ کی پیروی کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کرتے رہیں گے۔ آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ثنا کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی رات کے وقت، اللہ اکبر کا، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ ساری پڑھی، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، یعنی سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا۔ اور امام ابن خزیمہ، لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں اختلاف ہے، کلام بھی ہے لیکن اس کو قبول بھی کیا گیا ہے، محدثین نے اس پر عمل کیا ہے، اسلاف نے اس پر عمل کیا ہے، یہ قابل عمل روایت ہے۔ لیکن جو صحیح ترین روایت ہے، جو صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، دعائے استفتاح کے بارے میں جو حدیث ہے، اس کو آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کو ماننے میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ مانتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر تحریمہ کے بعد جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ سکت ہنیتاً، تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پوری پڑھی، دعا استفتاح، آپ نے فرمایا یہ میں پڑھتا ہوں۔ تو آج ہے آپ میں کوئی ایسا شخص جو اس کی دعوت دے؟ تو صحیح حدیث سے بھاگنا، ان سے جان چھڑانا، یہی آپ کا مسلک ہے۔ اس کے بعد فاتح خلف الامام، امام کے پیچھے فاتح پڑھنا، سورۃ الفاتحہ، اس کے بارے میں حضرت نے کلام کیا۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو، قرآن کو غور سے سنو۔ اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، ہر مسلمان کہتا ہے اللہ کا کلام ہے، جب تلاوت ہو تو اس کو سننا چاہیے۔
اس کو کوشش کر کے یہ کسی ضعیف، لیکن خود آپ کے اشرف علی تھانوی جو حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اشرف علی تھانوی بڑا نام ہے جن کو حکیم الامہ کہا جاتا ہے، اس کے ملفوظات کے اندر جلد 26 صفحہ نمبر 335 پر بات موجود ہے کہ یہ جو آیت ہے اذا قرئ القرآن، یہ تبلیغ پر محمول ہے، یعنی تبلیغ کے بارے میں ہے، نہ کہ قرات کے بارے میں۔ سورۃ فاتحہ کی قرات کے بارے میں نماز اس سے مراد نہیں ہے، نماز کے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کے بارے میں ہے کہ جب قرآن سنایا جائے، تبلیغ کی جائے تو اس کو غور سے سنا جائے۔ تو آپ کی اپنی شہادت، آپ کے اپنے بندے کی شہادت میں نے دے دی۔ اس کے علاوہ اس پر اعتراض کرتے ہوئے آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح اور صحیح حدیث بھی بھول گئی، جو حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی، کوئی بھی نماز، اور پھر اس نے اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فرمایا کہ اس کی نماز نامکمل ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو ایک شخص نے سوال کر لیا انا نکون وراء الامام، کہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا ابو ہریرہ نے؟ اقرأ بہا فی نفسک، اس کو پڑھو اپنے نفس میں، سورۃ فاتحہ کو پھر بھی پڑھنا ہے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر۔ تو اس حدیث کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید سنو غور سے اور خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے، دیگر ساری قرات سورۃ فاتحہ کے بعد نہیں کرنی چاہیے، اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جو جہری نمازیں ہیں، دوسری صورتیں نہیں پڑھنی چاہیے، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور آپ نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بات ذکر کی، انہوں نے ابی داؤد کے اندر، امام ابن ابو داؤد، آپ امام سفیان ثوری کا فتویٰ لکھتے ہیں، قال سفیان لمن یصلی وحدہ، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ سفیان ثوری فتویٰ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ اس بندے کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے، جماعت۔ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وقت کے محدث سے بہت بڑے عالم تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور امیر المومنین فی الحدیث تھے، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں۔ تو ان کی یہ صحیح ترین صحیح مسلم کی روایت میں نے پیش کر دی۔ ایک اور روایت جس کو آپ نے پیش کر کے اعتراض کیا کہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، وہ مجھ سے تلاوت کھینچ رہا تھا، یہ حدیث آپ نے پیش کی اور یہ دلیل تھی کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی فرمایا ایکم قرأ خلفی سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورۃ نماز ظہر اور عصر کی بات ہے۔ آپ نے کہا صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، ہاں ہے، لیکن ظہر اور عصر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ جہری نمازوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پیچھے کس نے قرات کی؟ تو ایک نے کہا میں نے کی۔ تو یہ روایت صحیح مسلم میں اور ظہر اور عصر نماز کے بارے میں، نہ کہ جہری نمازوں کے بارے میں ہے۔ تو اس سے استدلال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے۔ ظہر اور عصر میں اگر کسی نے زور سے پڑھ لی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، تو یقیناً سری نمازیں ان میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اور پھر مسئلہ آتا ہے آمین بالجہر کا، آمین زور سے کہنی چاہیے یا آہستہ؟ آپ کے اپنے پہلے دلیل سننے، آپ نے اپنوں کی، اپنے بڑوں کی بات سن لیں۔ عبدالحی حنفی رحمہ اللہ فرماتے والانصاف ان الجہر قوی من حیث الدلیل، جہری طور پر آمین کہنا یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط اور قوی بات ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری نے باب بھی یہی قائم کیا ہے کہ آمین زور سے کہنا، اور اس کے اندر جو روایت نقل کی ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی کہ وہ خود بھی آمین کہتے تھے اور اس کے ساتھ جو مقتدی وہ بھی کہتے، مسجد گونج جاتی تھی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور اسی طرح عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ 200 صحابہ کو میں نے مسجد حرام میں پایا، وہ سب کے سب ولضالین کے بعد تیز زور سے آمین کہتے تھے۔ پھر آپ نے ایک روایت کا حوالہ دیا اور اس میں یہ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم آواز میں، یعنی بلند نہیں، آہستہ سے آمین کہتے تھے۔ لیکن انہ صلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حین قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا
قال آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا، لیکن یخفض بہا صوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا۔ یہ روایت جو سیدنا وائل بن حجر کی ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، اس کے اندر الفاظ فجہر بآمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین زور سے کہا کرتے تھے۔ ایک روایت میں مد بہا صوتو، آپ آواز کو بلند کرتے تھے، کھینچتے تھے۔ ایک روایت میں آپ بلند کرتے، رفع کے الفاظ ہیں۔ اور پھر ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آپ ہمیں بار بار مینشن کرتے ہیں، آپ بار بار کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے یہ کہا، شعیب ارناؤت نے یہ کہا، علامہ البانی نے یہ کہا۔ اب آپ پہ بات آ رہی ہے، ذرا سوچنا کہ جب میں کہہ رہا ہوں پھر آپ نے عمل کرنا ہوگا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ ان کو دلیل سمجھتے ہیں، آپ ان کی بات کو آخری سمجھتے ہیں، اس لیے آپ دوسروں کے رد میں امام ترمذی کے فتاوی جات پیش کرتے ہیں۔ اب میں فتویٰ دے رہا ہوں امام ترمذی کا، جو امام ترمذی نے کہا ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آمین بالجہر کہنا، زور سے آمین کہنا، اس کے بارے میں بہت سارے اہل علم، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، محدثین میں سے سارے کے سارے اس کے قائل تھے کہ زور سے آمین کہنی چاہیے، حتیٰ کہ امام شافعی اور امام احمد بھی اسی کے قائل تھے، یہ امام ترمذی کہتے ہیں۔ تو آپ تھکتے نہیں ہیں بار بار امام ترمذی کا حوالہ دیتے ہوئے، اب امام ترمذی نے کہہ دیا اب تو مان لو، نہیں مانتے تو پھر ہم اس کو انائی سمجھیں گے آپ کی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ، سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں کو پہلے رکھنا یا ہاتھوں کو پہلے رکھنا۔ حضرت وائل فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجدہ، جب حضور سجدہ کرتے، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، سرکار گھٹنوں کو ہاتھ سے پہلے زمین پر لگاتے۔ اب میرے ساتھی تھے کزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ اونٹ کیا کرتا ہے؟ پہلے گھٹنے رکھتا ہے، پھر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ بیٹھو۔ تعویلات کی جاتی ہے، لیکن اس کی تائید میں روایت بھی ملتی ہیں، اور وہ روایت جو حضرت نے بیان کی وائل بن حجر کی، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ اس سے زیادہ قوی ہے، وہ اس سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ اور حضرت نے کہا کہ امام البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو آپ نے پیش کی اس کو سلسلہ ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، یعنی ضعیف روایت جو جمع کی ہے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ نافع رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بتلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایسا ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر، مستدرک حاکم، دارقطنی کے اندر، بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو صحیح روایات موجود ہیں تو پھر ضعیف روایت کی جو جانا اور اس میں تعویلات کر کے اس کو اپنے لیے راہ نجات سمجھنا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور پھر لوگوں کو الگ دھوکہ دینا۔ اور پھر جب بندہ اٹھتا ہے، جب سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لینا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں حدیث صحیح بخاری کے اندر صحیح ترین روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ٹیک لگاتے پھر کھڑے ہوتے۔ ٹیک کس سے لگاتے؟ ہاتھوں سے ٹیک لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کیا ہے کہ زمین پر ٹیک لگا کے اٹھنا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ تیر کی طرح سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس روایت کو چھوڑ کے اور مختلفی روایتیں لی جاتی ہیں جن میں اختلاف کیا گیا ہے، اور پھر ان کو ہی بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تورک کا مسئلہ۔ تورک یہ ہے کہ بندہ آخری تشہد میں بیٹھتا ہے، ایک طرف جھک کے اور پاؤں باہر نکال کے اس طرح بیٹھنا، بائیں پاؤں کو دائیں جانب نکال کر نیچے بیٹھنا زمین پر، اس کو تورک کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ تورک کے قائل ہیں، لیکن فقہائے کرام نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو طریقہ ثابت کرتے ہیں وہ تب تھا کہ جب آپ حالت عذر میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بیٹھ کر یہ بتایا کہ جب آپ کو کوئی بیماری ہو، کسی قسم کا عذر ہو، تکلیف ہو، درد ہو، اس وقت آپ جس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت نے تورک پر اعتراض کیا،
اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ایسا کرتے تھے، اور بیمار ہو تو بندہ مجبوری ہو تو ایسا کرے، لیکن آپ اس کے بارے میں کوئی صحیح دلیل پیش کریں، کوئی ثبوت پیش کریں کہ واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ بیماری کی حالت میں ایسا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور باقی حالات میں ویسے کرو۔ ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ عورتوں کے بارے میں مسئلہ ہے، یہ کبھی کہتے ہیں یہ بیماروں کے بارے میں مسئلہ ہے، لیکن یہ ثابت تو کریں نا کہ واقعے میں ایسا ہی ہے، واقعے میں اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے۔ آپ کی باتوں پر تو ہم نے عمل نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے ماننی ہے۔ آپ صحیح حدیث پیش کریں، صحیح دلیل پیش کریں، قرآن کی آیت پیش کریں، انشاءاللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں بھی آپ نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، اور میں صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تین حدیث، تین طریقے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تورک کب ہوتا ہے؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے میں جو آپ نے سجدہ کیا جس میں سلام پھیرتے ہیں، تو آپ نے تورک کیا، ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی آخری تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کیا۔ تو اب تین طریقے کون سے ہیں؟ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بائیں سرین کے بل بیٹھتے، بائیں سرین کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، اور زمین پر دونوں پاؤں ایک جانب نکال لیتے، اپنی دائیں جانب دونوں پاؤں نکال لیتے، ایک کھڑا رہتا ایک باہر نکلا ہوتا، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں ران کے نیچے سے آگے بڑھا دیتے، یہ دائیں ران ہے اور بائیں پاؤں کو اس کے نیچے سے آگے بڑھا دیتے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے اور اپنی سرین پر بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے، یعنی آخری تشہد کی بات ہو رہی ہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے اور دایاں پاؤں بچھا لیتے۔ طریقہ وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، بیٹھتے آپ وہی سرین پر، لیکن طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کو، یہ ران ہے اور بائیں پنڈلی اس کے درمیان کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پنڈلی اور ران کے درمیان، یعنی یہ ران سے باہر نہ جاتا، انگوٹھا یا پاؤں باہر نہ جاتا بلکہ درمیان میں ہی رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کو بچھا لیتے تھے، اسی طرح بچھا لیتے تھے، یعنی انگلیاں کھڑی نہیں رکھتے تھے، بچھا لیتے تھے۔ تو یہ مقصد ہے اس سے۔ تو یہاں سے معلوم کیا ہوا؟ یہاں سے بھی معلوم ہوا طریقہ وہی ہے، اگر دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے یہ بھی صحیح ہے، اگر بچھا لیا جائے یہ بھی صحیح ہے، اور یہ طریقہ میں نے حدیث میں بیان کر دیا۔ تو یہ طریقہ تھا جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا۔ یقیناً بات اس پر کی جائے اور تحقیق کو بھی پیش کیا جائے، تخریج کو بھی پیش کیا جائے تو بات لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے مختصر طریقے سے میں نے آپ کے سامنے صحیح حدیث رکھ دی، اور جو صحیح مسلک تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میرا کام نہیں ہے، میری عادت بھی نہیں ہے کہ بڑاکے ماروں اور باتیں کروں کہ یہ فلاں مجھے جو ہے خارجی ملا، اس نے یہ مجھے کہا، فلاں یہ مجھے ملا، اس نے یہ کہا، بلکہ میں نے حق سچ قرآن و حدیث سے بات کی ہے، اور صحیح احادیث، صحیح بخاری مسلم اور دیگر ابو داؤد وغیرہ کی روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ فیصلہ آپ خود کریں کہ روایتیں جو صحیح ترین ہے بخاری مسلم کی، اور ہر مسلک یہ جانتا ہے اور مانتا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ ان دونوں کے اندر صحیح ترین روایتیں، لیکن ان کو چھوڑ کر پھر جا کر دوسری احادیث کی کتابوں سے تلاش کرنا، پھر ان کے لیے تابع پیش کرنا، شاہد پیش کرنا، جب صحیح حدیث ہے تو پھر آپ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ یہاں کمی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔